بات ختم کر رہا ہوں. ایک بات کہو, ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں سکون ملے, سبھی چاہتے ہیں, اطمینان؟ سبھی چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں نا؟ جی میں نے بولو نا, سب چاہتے ہیں نا؟ جی جی. ہاں, کہ بچے بھی ہماری بات سنیں, بیوی بھی بات سنیں, سماج بھی اپنا, سوسائٹی بھی اپنا, کمیونٹی بھی اپنا, ہندوستان بھی اپنا, زمین بھی اپنی, سب لوگ چاہتے ہیں کہ میرے کو سکون ملے. معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جاتا ہوں. بس میں بھی وہی کہہ کے بات ختم کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں دے کے جاتا ہوں؟ 2 چیزیں. 2 چیزیں. تھام لو. ہمارے نبی نے کہا ایسا پکڑ لو, پکڑ لو, پکڑ لو 2 چیزوں کو. دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, جنت بھی تیرے قدموں سبحان میں اللہ, ہوگی. سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جاتا ہوں, اگر نہیں پکڑو گے, چھوڑ دو گے. ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, کھانے کے لیے بھوکا مرے گا, پیاسا تڑپے گا, بدن کے کپڑے تیرے کو نصیب نہیں ہوں گے, یہ تو ہوگا. اور قیامت میں جہنم کے سوا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. کتنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں؟ 2 چیزیں. کون کون تیار ہے؟ کیونکہ معلوم نہیں بعد میں کبھی یہاں بیان کے لیے آؤں گا نہیں آؤں گا. آؤں گا انشاءاللہ. خیر پورا مجمع بولے ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ 2 چیزیں. 2 چیزیں. یہ 2 چیزوں کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا تھام لے, تھام لے, دنیا بھی تیری اور جنت بھی. اور اگر چھوڑ دیا تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی عذاب. چلو میں آج وہ 2 چیزیں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز ہمارے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. نمبر 1 قرآن. بولو نمبر 1 قرآن. آواز نہیں آ رہا ہے, بولو نمبر 1 قرآن. اور میرے کو اتنی خوشی ہوئی, میں جو جلسے میں یہاں پر آیا, فیض السنہ اس مدرسے کے جلسے میں آیا, اور ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ 150 بچے یہاں پر پڑھتے ہیں. میرے دوستوں پہلی چیز ہم کو مل گئی, بولو سبحان اللہ. پہلی چیز کیا مل گئی؟ قرآن. اگر آپ کو ٹائم ہوئے نا تو میں 5 منٹ میں قرآن پہ واقعہ بتاؤ آپ کو واقعہ بتاؤ. اور بیٹا میں نے ابھی تک جلدی کسی کو بتایا نہیں واقعہ, لیکن یہ واقعہ لکھا ہے, لکھنے والے بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, اور انہوں نے جو کتاب میں لکھا نا وہ کتاب کا نام ہے انفاس العارفین. انفاس عربی نام ہے, آپ کو یاد نہیں ہوگا, لیکن لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور یہ کون ہے معلوم؟ شاہ ولی اللہ ہمارے ہندوستان میں حدیث لانے والے شاہ ولی اللہ. یہ مدینہ گئے, مدینہ جا کے علم حاصل کیا, پھر ہندوستان آئے اور پورے ہندوستان میں حدیث کو پھیلایا. وہ شاہ ولی اللہ کیا واقعہ لکھتے معلوم؟ اور واقعہ بھی ہندوستان کا لکھتے. ہندوستان میں ایک جگہ پنجاب, نام سنا ہوگا آپ نے, ہاں بولو سنا؟ پنجاب کے اندر ایک گاؤں جس کا نام ہے کھیری. بولو کیا نام ہے؟ کھیری. پنجاب کے اندر گاؤں کون سا؟ کھیری. انہوں نے اپنی شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا 8 سال کا جس کا نام تھا عبداللہ. بولو نام کیا تھا؟ عبداللہ. اس کی امی کا بھی انتقال ہو گیا, ابا کا بھی انتقال ہو گیا. جس کے ماں باپ نے, وہ بچہ کیا کرے گا؟ اور وہ زمانے میں شاہ ولی اللہ کے زمانے میں پنجاب کے اندر کھیری نام کے گاؤں کے اندر بچہ کیا کرے گا؟ آوارہ کی طرح گھومتا تھا. کوئی کھانا دیا تو کھایا, کوئی پہننا دیا تو پہنا, ورنہ ننگا گھومے. اب بچے کا نام تھا عبداللہ, 8 سال کا بچہ تھا, بغیر باپ کا اور بغیر ماں کا, یعنی یتیم بچہ. معلوم ہے وہ کھیری گاؤں کے کچھ بڑے وڈیلوں نے, جو بڑے بڑے گاؤں کے تھے نا, انہوں نے مشورہ کیا اور بچے کو کہا تو یہاں سے دوسرے گاؤں میں جا. دوسرے گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد ہے, مسجد میں وہاں امام صاحب ہے, وہ بچوں کو قرآن پڑھتے, تو جا کے قرآن پڑھ. وہ بچے کو بھی دل میں آیا کہ یہاں کب تک بھیک مانگتا رہوں گا, کب تک لوگوں کا کھاتا رہوں گا. وہ بچہ چلا, وہاں بچہ گیا اور جو مولانا کے پاس پڑھنا شروع کیا, الحمدللہ 2 سال میں پورے قرآن کا حافظ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. 2 سال میں وہ بچہ پورے قرآن کا. اب سننا جو واقعہ مجھے بتانا. اب وہ مولانا کو بھی بچے سے محبت ہو گئی اور بچے کو مولانا سے محبت ہو گئی, کیونکہ بچے کو تو ابا چاہیے تھا اور ایک ابا مل گیا جس نے قرآن کی دولت سے مالا مال کر دیا. اب مولانا اور وہ بچے کیا کرے معلوم ہے؟ مولانا اور وہ عبداللہ نام کا بچہ کیا کرے؟ فجر کی نماز کے بعد وہ مولانا کیا کہے, میں قرآن پڑھتا رہوں گا مست ہو کر, تو سنتا رہے گا. ایک دن تو پڑھے گا, میں سنتا رہوں گا. ایک دن تیری باری اور ایک دن میری باری. اب یہی فجر کے بعد کبھی مولانا پڑھے تو بچہ سنے, اور کبھی بچہ پڑھے تو. ایک دن کیا ہوا معلوم ہے؟ مولانا پڑھنے لگے, بولو مولانا, اور آنکھیں بند کر کے مولانا ایک دم مست پڑھنے لگے, اور بچہ بیچارہ سن رہا ہے. 10 سال کا بچہ ہوگا, کیونکہ 8 سال کی عمر میں آیا, 2 سال میں حافظ ہوا, 10-11 سال کا بچہ ہوگا. وہ بچہ سن رہا ہے. اتنے میں وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمارا تو چھوٹی سی مسجد تھی, لیکن اتنے لوگ سفید کپڑا پہن کر
اتنے لوگ خوبصورت, اتنے, یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے, اتنے لوگ اندر مسجد میں آئے, آتے گئے اور سب کے سفید سفید کپڑے اور اتنے خوبصورت کہ وہ بچہ کہتا ہے ایسے خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں وہ سب کے بیچ میں ایک جو تھے جنہوں نے سب سے زیادہ چمکتا ہوا سلور جیسا سفید کپڑا پہنا تھا, کہا وہ سب سے زیادہ چمکتے تھے. اور انہوں نے آ کر میرے استاد کی طرف دیکھا, میرے مولانا کی طرف دیکھا. اب مولانا کی آنکھیں تو بند تھی اور مولانا تو قرآن پڑھ رہے تھے. کہتے وہ جو بیچ میں تھے نا, انہوں نے کیا کہا, برکت اللہ علیکا قد ادا حق تلاوت القرآن. وہ سب سے بڑے نے یہ فرمایا کہ اللہ کی برکت تیرے ساتھ ہو, تو نے تو قرآن کا حق ادا کر دیا. یہ کہہ کر انہوں نے کہا چلو ہم جاتے. یہ سب جب جانے لگے, وہ بچہ کہتا میں تو دیکھتا رہ گیا, سب کے سب جانے لگے. کہتے جب وہ مسجد کا دروازہ پار کرتے اس سے پہلے میرے مولانا نے آنکھ کھولی, آنکھ کھول کر یوں دیکھا اور بچے کو کہے کون ہے, کہا یہ تو کب سے آئے. پورا مسجد بھر گئی تھی, سب سفید کپڑے میں اور سب خوبصورت ہے اور سب بڑے بڑے درجے, اور اس میں جو بیچ میں تھے وہ تو بہت خوبصورت تھے. تو مولانا نے کہا لیکن بچہ وہ ہے کون؟ کہا میری ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی. جیسا آپ نے دیکھا ان کو جاتے ہوئے, میں نے دیکھا آتے ہوئے. بھائی میں نے دیکھا ان کو آتے ہوئے, یہاں کھڑے ہوئے بھی میں نے دیکھا. انہوں نے آپ کو دعا بھی دی کہ اللہ کی برکت تم کو ملے, اور یہ بھی کہا کہ تم نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا. اور وہ تو مولانا نے کہا لیکن پوچھتے تو صحیح کون؟ ارے کہا میری ہمت ہی نہیں پوچھنے کی. وہ تو چلے گئے. خیر چلے گئے. تھوڑی دیر میں انہی میں سے ایک آدمی واپس آئے اور آ کر کہنے لگے مولانا اور یہ بچہ تم کو معلوم ہے یہ کون تھے؟ تم کو معلوم ہے کون تھے؟ تو مولانا نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم ہے, بچے کو بھی نہیں معلوم ہے, پوچھنے کی ہمت بھی نہیں. کہا یہ صحابہ کی جماعت تھی اور جو بیچ میں تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابہ کی جماعت تھی, اس میں ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, بلال بھی تھے, صہیب بھی تھے, سارے بڑے بڑے صحابہ تھے, اور بیچ میں اللہ کے رسول تھے جنہوں نے دعا دی ہے. تو وہ مولانا اور وہ بچہ دونوں کھڑے ہو گئے, وہ صحابہ تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے. کہاں گئے اب گئے تمہیں دعا دے. تو مولانا نے ان کو پکڑ لیا, تم کون ہو؟ کہا چھوڑ دو, میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس اتنا کہا اور سلام کر کے وہ بھی غائب ہو گئے. میرے دوستو جو قرآن پڑھتا ہے نبی اس کے گھر تشریف لاتے ہیں, بولو سبحان اللہ. اور جو قرآن چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے گھر میں آتا ہے, شیطان اس کے گھر میں آتا ہے. اس لیے یہ واقعہ میں نے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے, انفاس العارفین کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا. آج سے یہ مکتبہ فیض سننا والوں نے پہلا کام تو کر دیا. کیا پہلا کام کر دیا؟ قرآن. ہمارے نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, پکڑ لو گے, دنیا بھی تیری, پیسہ بھی تیرا, سب کچھ تیرا, جنت بھی تیری. جس میں نمبر ایک قرآن, نمبر ایک قرآن. اور وہ تو مل گیا ہم کو ماشاءاللہ. بس اب اتنا ہے کہ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ میرے بچے کو مدرسے میں بھیجو, قرآن قرآن قرآن. اور میں تو کہتا ہوں دونوں چیز ہونا چاہیے, قرآن بھی ہونا چاہیے, اسکول بھی ہونا چاہیے, مدرسہ بھی ہوئے, اسکول بھی ہوئے. ہم کو آج حافظ کی ضرورت ہے, قاری کی ضرورت ہے, عالم کی ضرورت ہے, مفتی کی ضرورت ہے. وہی ہم کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ایک انجینئر کی ضرورت ہے, ایک لائر کی ضرورت ہے, ایک بیرسٹر کی ضرورت ہے, ایک کانٹریکٹر کی ضرورت ہے, ایک آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں سافٹ انجینئر کی ضرورت ہے, کمپیوٹر کی ضرورت ہے, لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, سب چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کو اتنا علم, ایجوکیشن, نالج دو کہ ہمارا بچہ وہ چمکتا ہوا ستارہ بنے کہ ماں باپ بھی کہنے لگے ایسی اولاد اللہ سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. لیکن ہمارے بچے تو بہت گندا کام کرتے ہیں بھائی, بہت گندا کام کرتے ہیں. ہمارے جوان بھی بہت گندا کام کرتے ہیں. موبائل اور کیا ہوتا ہے مانو, موبائل میں ننگی عورتوں کا ناچنا, موبائل میں جوا, پھر ہمارے جوان دارو پیتے, جوا کھیلتے, ایم ڈی پاؤڈر کھاتے, ڈرگس کی گولی کھاتے, کف سیرپ. اے میرے دوستو, قرآن کی صرف ایک بات سن لو نا تو اپنا دل کانپ جائے گا. قرآن کہتا ہے اگر کسی نے یہاں پاخانہ کیا ہو, پاخانہ سمجھتے ہو نا, ارے پاخانہ سمجھتے ہو نا, کسی نے اگر کیا ہو آپ اس میں ہاتھ ڈالو گے؟ نہیں بولو ہاتھ ڈالو گے. اللہ کیا فرماتے معلوم, اللہ کیا فرماتے کہ یہ جو دارو ہے نا یہ پاخانہ ہے, جوا جو ہے نا, جوا کھیلتے نا یہ پاخانہ ہے. جو دارو پیتا ہے نا, جو جوا کھیلتا ہے نا وہ پاخانے میں ہاتھ ڈالتا ہے, کتنا گندا ہوگا اس کا ہاتھ. اور اللہ کیا کہتے معلوم, تو دارو پیتا, جوا کھیلتا, اللہ کہتے نحوست یہ ہوگی زبان پر تو سب کا نام لے گا لیکن میرا نام تیری زبان پر نہیں آئے گا. اور پھر اللہ کیا کہتے معلوم ہے, تو دارو پیتا ہے, تو وہ ڈرگس کھاتا ہے, تو نشہ کرتا ہے,
اللہ کہتے سن لے تو سب کرے گا لیکن تیرے کو میں نماز پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں دوں گا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رجسن رجسن من عمل الشیطان. اور اللہ نے آخر میں فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. اللہ کہتے تیرے اے دارو پینے والا تیرے نام پر تیری زبان پر میرا نام نہیں آئے گا. اے دارو پینے والا اے جوا کھیلنے والا تیرے کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی. اسی لیے آخر میں اللہ کہتے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. میرا بندہ توبہ کر لے میں سب گناہ کو معاف کر دوں گا. یہ شعبان مہینہ آیا ہے بڑی رات آ رہی ہے اس سے پہلے صاف ہو جا. آج سے دارو بولو نہیں, موبائل میں گندا کام نہیں, یہ ڈرگس والا کام نہیں, یہ کف سیرپ پینا نہیں, یہ جوا کھیلنا نہیں. اللہ کہتے توبہ کر لے میرا بندہ سب معاف کروں گا. تو میں دو باتیں کہہ رہا تھا. ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ دو. ایک تو کیا قرآن. اللہ تعالیٰ سب پڑھانے والوں کو قبول فرمائے, آمین, پڑھنے آمین. والوں کو قبول فرمائے, آمین. ان کے والدین کو قبول. اور دوسری چیز کیا ہمارے نبی چھوڑ کے گئے معلوم؟ 5 وقت کی نماز, سنت نبی کو 5 وقت کی نماز. بس یہ پورا مجمع آج جتنا یہاں پہ کھڑا ہے نا سب لوگ دل و جان سے ارادہ کر لو 2 چیز میں کروں گا. روزانہ قرآن بولو, روزانہ قرآن. بھلے 5 منٹ بھلے 10 منٹ بھلے 15 منٹ جتنا آپ سے ہو سکے, لیکن روزانہ قرآن اور 5 وقت کی نماز. سمجھو دونوں چیزیں تھام لی, اب دنیا بھی ہمارے قدموں میں, جنت بھی ہمارے قدموں میں انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کریں گے نا ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہاں تک اگر آپ ویڈیو کو دیکھ لیا ہے نا تو بھائی ایک لائک ضرور کر دینا میرا بھائی. ایک لائک سے جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ہمیں جو ہے نا موٹیویشن ملے گا میرا بھائی. جیسے دوسرے کا جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کرتے ہو بھائی, ایسے ہمیں بھی تھوڑا سپورٹ جو ہے نا کر دینا میرا بھائی. کیا جائے گا آپ کا ایک لائک کرنے سے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا سپورٹ مان لو بھائی, سمجھ لو کہ ہمارا سپورٹ ہو جائے گا بھائی. اور اسلامی ویڈیو جو ہے نا ہم لاتا ہوں میرا بھائی. اس ویڈیو کو آپ دیکھو گے تو ایمان آپ کا جو ہے تازہ ہو جائیں گے, آپ سنو گے تازہ ہو جائیں گے میرا بھائی. کوئی ناچ گانے والا تو ویڈیو نہیں ہے بھائی, یہ جو ہے نا اسلامی ویڈیو ہے. یہ آپ تک ہم تک اگر پہنچے گا نا تو انشاءاللہ کیا پتہ ایک علماء کا بات بھی جو ہے نا ہمارے دل میں اگر اتر گیا تو سمجھ لگے ہمارا آخرت